اور میری نصیحت بس میری بہنوں یہ بس نصیحت کو بس سن لینا اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایسے لڑکوں کے پیچھے نہ لگنا جو آپ کو دھوکہ دیں اور جھوٹے لارے لگا کے اور سبز باغ دکھا کے آپ کو یہاں تک لے آئیں۔ السلام علیکم زوہا، کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے اور شہریار کی جو ہے وہ بات چیت کس طرح سے سٹارٹ ہوئی تھی، کس طرح سے آپ کے ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں اسکول میں جاب کرتی تھی تو ان کا مطلب کہ ہمارے ایریا میں آنا جانا تھا، تو میں اسکول میں آنا جانا تھا تو انہوں نے مجھے رستے میں دیکھا تھا، تب انہوں نے مجھے بولا کہ میں نے نا آپ سے بات کرنی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ٹائم نہیں لینا، بس آپ نا مجھے اپنا جواب بتائیں کیا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آپ سے بات کروں گی، تو اس کے بعد ہماری بات چیت ہونا شروع ہو گئی۔ 3 سال وہیں پہ نمبر ایکسچینج ہوا؟ جی وہیں پہ ہو گیا نمبر ایکسچینج، اور ہم نے تقریباً 3 سال سے یہ میرے ساتھ ہے۔ تو اب مطلب کہ 6 منتھ ہو گئے ہیں، 6 منتھ پہلے اس نے مجھے بولا کہ تم نا اسلام قبول کرو، اور پھر میں آپ بیسکلی کرسچنس تھی؟ ہاں جی میں کرسچن تھی، تو اس نے مجھے بولا کہ نا آپ اسلام قبول کرو، میں آپ سے شادی کروں گا، تو میں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا زوہا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کی بات چیت چل رہی تھی، آپ نے بولا 3 سال آپ کی ٹیلی فونک بات رہی ہے، مطلب فون پہ بات کرتے رہے ہو، تو تب اس کو شہریار کو پتا تھا کہ آپ کرسچن ہو؟ جی اس کو پتا تھا کہ میں کرسچن ہوں۔ تو 3 سال میں آپ نے اسے کبھی کہا نہیں کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، یا پیرنٹس کو مناتے ہیں کہتے ہیں؟ جی 3 سالوں میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے نا تو آپ میرے پیرنٹس کو بول دو، کوئی بات نہیں، اگر وہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر اگر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پیرنٹس سے بات نہیں کروں گا، اگر شادی کریں گے ابھی تو ہم دوسرے طریقے سے میں تم سے شادی کروں گا، کہ تم اسلام قبول کر لو گی تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن پیرنٹس تمہارے پاس جو تمہارے پیرنٹس ہیں اس کے پاس میں نہیں آ سکتا۔ تو ہاتھ مانگنے نہیں آؤں گا کیونکہ وہ کرسچن ہے؟ جی کرسچن ہوں تو اس لیے تو میں کرسچنوں میں نہیں آ سکتا تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے، تم مسلم ہو جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ تو 6 منتھ پہلے اس نے مجھے بولا کہ تم گھر سے آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن 6 منتھ سے یہ میرے ساتھ اس نے شادی نہیں کی، لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا، سارا کچھ میرا جو سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ بھی بن گیا، لیکن یہ شادی نہیں مجھ سے۔ 6 ماہ پہلے اس نے آپ کو کیا کہا کہ گھر چھوڑ کے آ جاؤ؟ ہاں جی اس نے بولا کہ گھر چھوڑ کے آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، تم سرٹیفکیٹ وغیرہ سارا بنا لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اچھا زوہا، مجھے بتاؤ کہ 6 ماہ پہلے جو ہے آپ کو شہریار نے کہا کہ آپ گھر سے آ جاؤ اور ہم شادی کر لیتے ہیں؟ بالکل ہاں، 6 ماہ پہلے شاعر نے مجھے کہا کہ تم گھر سے آ جاؤ ہم شادی کر لیں گے، لیکن اس نے شادی نہیں کی ابھی تک، اور میرے ساتھ مطلب کہ 6 منتھ سے یہ لی، اور کیا اس کا نام ہے، میں اس کو منع بھی کرتی ہوں کہ میں ایسا کام ابھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی یہ زبردستی میرے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے کر لیں گے شادی کر لیں گے، لیکن شادی نہیں ابھی تک کر رہا یہ میرے ساتھ۔ تو 6 ماہ سے آپ کو کہاں پہ رکھا ہے، کہاں رہ رہی ہو آپ؟ اس نے ایک کوارٹر لیا ہوا تھا، اس کوارٹر میں رکھا ہوا ہے، لیکن جب جاتا تھا باہر سے لاک کر کے جاتا تھا، اور صبح کے ٹائم آتا تھا اپنے گھر میں چلا جاتا تھا، اور دن کے ٹائم میرے پاس آ جاتا ہوتا تھا۔ شہریار آپ کے ساتھ زبردستی کرتا تھا، مطلب زبردستی فزیکل ریلیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا تھا، لیکن آپ بچی نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ سمجھدار ہو، میچیور ہو، آپ اس کو منع بھی تو کر سکتے تھے۔ لیکن دیکھیں جب میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر وغیرہ چھوڑ دیا، تو پھر میرے لیے یہی تھا، لیکن مجھے پھر مجبوراً اس کے ساتھ یہ رشتہ رکھنا پڑتا تھا، اور جب یہ زبردستی کرتا تھا پھر مجھے زبردستی اس کے ساتھ یہ والا ریلیشن، میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کے کر کے میں نے گھر وغیرہ سارا کچھ چھوڑا، تو اس لیے صرف اسی کر کے کہ یہی ہے میرے لیے سب کچھ اور یہی ہے میرا سب کچھ، اس لیے ہم اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھ لی۔ تو 6 ماہ سے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں گھر 2 چینج کیے ہم لوگوں نے، پہلے مطلب کہ یہ خود کے جو ان کا گھر کا ایریا ہے نا وہاں پہ اس نے کون سا ایریا ہے؟ دلم کا ایریا ہے ان کا، میٹرو اسٹیشن دلم ہے نا، جو وہاں کا ایریا جہاں پہ اس نے مجھے رکھا ہوا تھا پہلے، وہاں پہ ہم 2 مہینے رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں پہ اس نے نکاح نہیں تھا میرے ساتھ کیا، مالے مکانوں نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ جا سکتے ہو یہاں سے، مکان ہمارا خالی کر دیں، نکاح کر لیں ہمارے مکان میں رہ لیں، لیکن اس نے بات نہیں مانی، پھر یہ دوسرے مکان میں مجھے لے آیا، وہاں پہ بھی ابھی یہی ایشو بنا کہ آپ نے نکاح نہیں کیا، تو انہوں نے بھی ہمیں فارغ کر دیا، تو ابھی اس سے میں کہتی ہوں شادی کرواؤ، اور یہ شادی نہیں کرتا، میں کہتا ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گا، بس تم کرسچن ہو اور تم کرسچن تھی اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس کو بولنا تھا کرسچن تھی، تو وہ بتا میرا پاسٹ تھا، میرا ماضی تھا، میرا مذہب اب اسلام قبول کیا نا آپ نے؟ ہاں جی میں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ آپ مسلم ہو؟ جی میں مسلم ہوں، تو الحمدللہ مجھے کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہوں، اور شکر الحمدللہ میں 5 وقت کی نمازی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اور پتہ نہیں اس انسان نے کیا کرنا ہے، یہ انسان جو ہے نا مجھے اب کیا کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ میں آگے جا سکتی ہوں نہ پیچھے جا سکتی ہوں، اس انسان نے میری زندگی خراب کر دیا، اور اب یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، اب کہہ رہا ہے میں نے تم سے شادی ہی نہیں کرنی۔ 6 منتھ میں پریگننٹ ہوئی تھی، اور اس کا بھی اس نے میرے ابورٹ کروا دیا، بیبی میرا ابورٹ کروا دیا، اور اس کے سارے ڈاکومنٹس سارے وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سارے اسکرین پہ آپ کو مل جائیں گے، اور میرا سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی سارا کچھ آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا۔ تو آپ نے اس کو کہا نہیں کہ مطلب میں پہلے پریگننٹ ہو گیا، اب اس کا ایبورشن ہو گیا، دوبارہ پھر تم وہی کام کر رہے ہو؟
میں نے اس کو کہا ہے لیکن اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر پھر ہوگا تو پھر میں تمہارا ایسے ہی بورڈ کروا دوں گا. مطلب شادی کیوں نہیں کرتا تھا, مسئلہ کیا تھا, کیوں نہیں کر رہا تھا شادی؟ مسئلہ یہی کہتا تھا تم پہلے کرسچن ہو, یہی کہتا تھا تمہیں مجھے گالی گلوچ اس نے کرنا, مارنا بھی اور کہنا تم کرسچن ہو, یہ ہو وہ, تم ایک چوڑی تھی اور تم چوڑی ہو اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گا, ہم پٹھان ہیں اور پٹھانوں ہمیں, میں تمہیں پٹھانوں میں ایسے چوڑی کو لے کے نہیں جا سکتا. لیکن شہریار بیسیکلی پٹھان ہے, خان ہے یہ. ہاں جی خان ہے یہ. شادی ہوئی ہوئی اس کی یا کنوارا ہے؟ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے, اس کی بیوی جو پہلی تھی وہ 3 months اس کے پاس رہی ہے, اس کے بعد اس نے اس کو بھی ڈیورس دے دی ہوئی ہے. اچھا, مطلب پہلے طلاق شدہ, اس کے بعد آپ کے ساتھ اس نے ریلیشن رکھا لیکن شادی نہیں کی. ہاں جی اس نے شادی نہیں کی میرے ساتھ. اس چیز کا آپ کو پتا ہے پہلے؟ ہاں جی جب آپ فون پہ بات کرتے تھے, جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں جی اس چیز کا اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میری پہلے شادی ہوئی ہوئی ہے. تو آپ نے شہریار کے والدین سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی, کبھی اپنے گھر والوں سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں میں نے کبھی بھی نہیں ملی, کیونکہ یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہوتا تھا, اگر تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ گی تو تمہارے ساتھ میں ایسے کر دوں گا, تمہیں تھانے میں پکڑا دوں گا, تمہیں میں گولی مار دوں گا, یہ کر دوں گا, تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا. میرے پاس ساری اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جس میں اس نے میرے ساتھ یہ لینگویج یوز کی ہوئی ہے گندی والی کہ تمہارے ساتھ میں یہ کر دوں گا, گالی گلوچ کرنا, سارا کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس ٹائم. تو آپ نے اپنے والدین سے بھی کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں میں نے اپنے والدین سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ یہ مجھے والدین سے بھی ملنے کے لیے روکتا ہوتا تھا, کہتا تھا اگر تم ادھر بھی جاؤ گی نا تو میں تمہیں مار دوں گا. مطلب آپ کو گھر میں بند کر کے جاتا تھا؟ ہاں جی مجھے گھر میں بند کر کے جاتا تھا. لڑائی تقریباً کتنے دن پہلے ہوئی ہے؟ تقریباً 22 دن پہلے لڑائی ہوئی ہے. 22 دن پہلے کا چھوڑ کے گیا ہوا ہے آپ کو؟ جی 22 دن پہلے کا چھوڑ کے گیا ہوا. لڑائی اس بات سے ہوئی تھی کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ اب بس ہو گیا, ایسے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ میرے ساتھ شادی کرو. تو میں کہتا میں نے نہیں شادی کرنی, تم چوڑی ہو یہ وہ. اس نے مجھے کافی مارا, مجھے گلی میں بالوں سے پکڑ کے گلی میں گھسیٹتا ہوا لے کے آیا اور کہتا. محلے داروں نے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں اس لڑکی کو مار رہے ہو, کیوں کر رہے ہو ایسا؟ محلے داروں نے کہا تھا اس کو کہ تم کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ, ان کو بھی ان کے بھی گلے پڑ گیا کہ آپ لوگ یہ میرا پرسنل میٹر ہے, آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تم لوگ پیچھے ہو جاؤ, اگر تم لوگ بھی آگے آؤ گے تمہارے ساتھ بھی میں یہ سب کر دوں گا, جیسے اس کے ساتھ ہو رہا نا ایسے ہی یہ کر دوں گا, تمہارے ساتھ بھی میں یہ کروں گا, سارا کچھ ہی. تو پھر مارا پیٹا اس کے بعد اس نے مجھے کوئی مطلب کہ جہاں پہ ہم رہ رہے تھے وہاں سے اپنا سامان وغیرہ بھی اس نے سارا اٹھا لیا, اور مجھے گلیوں میں اس ٹائم اس نے خوار کیا ہوا ہے. گلیوں میں پھر رہی ہوں میں, کبھی کسی جگہ رہ رہی ہوں, کبھی کسی جگہ رہ رہی ہوں, کبھی داتا صاحب میں ہوتی ہوں, کبھی اٹاری دربار میں ہوتی ہوں. اس نے مجھے میری زندگی کو نا خراب کر دیا ہوا ہے. اور آپ نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ میں نے 1-2 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آگے سے گالی گلوچ کرتا ہے اور آگے سے دھمکیاں دیتا ہے, اگر تم ایسے کرو گی تو تمہارے ساتھ میں تمہیں گولی مار دوں گا, تمہیں پولیس میں پکڑا دوں گا, میں جہاں بھی تم مجھے نظر آئی تم میرے سامنے آ جاؤ, میں تمہیں مار دوں گا. یہ بس دھمکیاں دیتا رہتا ہے ہر ٹائم. تو ابھی کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اب تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتی, نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پاس جا سکتی ہوں, نہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس انسان کے ساتھ میری شادی ہو جائے, میں اپنا گھر اسی انسان کے ساتھ بساؤں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ پولیس کے پاس گئے ہیں, اس نے ان کی مدد لی ہے شہریار کو ڈھونڈنے میں, تو پولیس مدد کر رہی ہے؟ جی میں پہلے گئی تھی, جس دن اس نے میرے سے جھگڑا کیا تھا اس دن میں گئی تھی. کتنے دن پہلے؟ تقریباً آج سے 22 دن پہلے میں گئی تھی ان کے پاس, لیکن میں نے کمپلین کروائی, انہوں نے کوئی مسئلہ ایشو نہیں لیا, اس کا کوئی بھی رسپانس نہیں دیا. میں کال کرتی تھی تو جس کے ہاتھ میں میرا کیس تھا وہ یہی بولتا تھا میں ادھر ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی نہیں کیا, انہوں نے خود ہی میری جو اپلیکیشن تھی وہ خارج کر دی. پھر میں نے مجبور ہو کے پھر یہ ابھی 4-5 دن پہلے میں نے کمپلین کروائی ہے. ابھی انہوں نے تھوڑا سا اس کا مسئلے کو سیریس لیا اور تھوڑا سا حل کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ مل نہیں رہا ہمیں. مطلب شہریار کو پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ مل نہیں رہا؟ ہاں جی وہ مل نہیں رہا, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے دوستوں سے, اس کے گھر والوں سے, کہیں عزیز و کار وغیرہ سے پتہ کیا آپ نے؟ ہاں جی پتہ کیا, وہ اس کے دوست بول رہے ہمیں نہیں پتا, اور رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں ہماری طرف نہیں وہ آیا. جانتے ہو آپ ان کے دوستوں کو, رشتہ داروں کو؟ اس کے دوست ہیں 1-2 جن کو میں جانتی ہوں, ان کے رشتہ داروں کے گھر نہیں گئی, لیکن اس کے گھر میں گئی ہوئی ہوں. اس کے گھر والوں نے بھی مجھے کافی مطلب کہ باتیں وغیرہ سنائی, اور اس کے ابو نے بھی میرے پہ ہاتھ اٹھایا. تو کافی مطلب کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے, شہریار بھی ایسے ہی کرتا ہے, مجھے مارتا ہے. ابو نے آپ کو کیوں مارا ہے شہریار کے؟ میں ان کے گھر گئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ ایسے کیا, اب جو مرضی ہو جائے, میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. تو اس کے ابو نے آگے سے مجھے گالیاں نکالی اور کہتا دفعہ ہو جو ہمارے گھر سے, لے جاؤ اس کو بھی, یہ بھی جاتا. تو لیکن شہریار اپنے گھر سے نہیں نکلا, شہریار نے مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا, خود نہیں باہر آیا. اچھا سوہاب مجھے یہ بتاؤ کہ اینڈ دا اینڈ جو ہے, آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ انہیں کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھو آپ نے کیا تو غلط ہے, آپ خود ایک ایجوکیٹڈ ہو, ٹیچر ہو, پڑھاتی ہو, اور یہ چیز آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اور ان سے شادی کرنے کے لیے, شہریار سے شادی کرنے کے لیے نکلی تھی, لیکن ابھی آپ کے ساتھ کیا ہو گیا یہ آپ بھی جانتی ہو. جی
اب مجھے صرف انصاف چاہیے، اس سے جو بھی اس نے ساتھ میرے ساتھ کیا زیادتی، جو بھی مار پیٹ کی ہے، اس کے مجھے انصاف چاہیے. اور میں اپنی بہنوں کو اور اپنی جو بھی میری کے جتنا ہمارے ملک کی جتنی بھی لڑکیاں بچی ہیں، میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے کیا وہ کبھی بھی یہ نہ کرے، کیونکہ ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں ہمارے لیے. ماں باپ کے علاوہ ماں باپ کو کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہیے. جو میں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے، وہ کوئی بھی لڑکی آگے کبھی بھی کسی کو دکھ، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دے. اور میری نصیحت بس میری بہنوں، یہ بس نصیحت کو بس سن لینا، اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایسے لڑکوں کے پیچھے نہ لگنا جو آپ کو دھوکہ دیں اور جھوٹے لارے لگا کے اور سبز باغ دکھا کے آپ کو یہاں تک لے آئیں. جی ناظرین، آپ نے زحا کی کہانی سنی کہ اب وہ جو ہے جو اس نے کیا ہے وہ اس پہ پچھتا رہی ہے، اس پہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہے کہ میں نے 6 ماہ جو ہے اس کے ساتھ رہی ہوں، فزیکل ریلیشن رکھا ہے، اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے ساتھ گزارنے کی ایک تمنا لے کے اپنے گھر سے نکلی تھی. لیکن شہریار جو ہے صرف ایک فزیکل ریلیشن بنانے کے بعد جب اس کا دل اٹھ گیا، اس کو چھوڑ کے چلی گئی. اب وہ پولیس کی مدد سے، اس کے دوستوں کی مدد سے شہریار کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ وہ واپس آئے، اسے نکاح کرے اور شادی کر لے. ایسی ویڈیوز کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے تاکہ جو ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، ان کو اویئرنیس مل سکے. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو ٹیلی فونک جو ہے بات سٹارٹ ہو جاتی ہے، لو ہو جاتا ہے، گھر بار چھوڑ کے آ جاتی، لیکن بعد میں اس طرح، جس طرح عائشہ پہلے پچھتا رہی تھی، آج زحا پچھتا رہی ہے، اس طرح سے لڑکیاں پچھتاتی ہیں.